سب سے مشکل بات اس لائن کی یہی ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جس نے صرف اللہ کو اپنے اندر لانا ہو اس کو غم نہیں ہے کسی کو چھوڑنے کا، وہ خوشی خوشی قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اگر دنیا والوں کو، دنیا داروں کو، پیسے کو، دنیاوی محبتوں کو اگر تو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو تیری تقدیر میں اللہ ہے کہاں؟ جن کی تقدیر میں اللہ لکھا ہوتا ہے ان کا سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے کہ لے لے سب کچھ، مجھے تو چاہیے۔ بڑے ادب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ فقر کیا ہے؟ فقر کا جو لفظی معنی ہے وہ تو ہے کنگال ہو جانا، کچھ پاس نہ رہنا، سب کچھ چلا جائے، آپ کے پاس کوئی شے باقی نہ رہے، یہ فقر ہے۔ جو تعلیمات فقر ہیں اس میں جو لفظ فقر ہے وہ استعارن میٹافوریکلی لیا گیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی ایک عام انسان ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے، پیسے کی محبت بھی ہے، بیوی بچوں کی محبت بھی ہے، اور شیطان بھی اندر دل میں بیٹھا ہے۔ یہ تمام جو آلائشیں ہیں ان تمام سے چھٹکارا حاصل کر لینا اور انسان کے قلب میں، سینے میں کچھ نہ بچے، سب نکل جائے، تو یہ فقر ہے۔ یعنی اب سب کچھ چلا گیا۔ تو فقر کے ذریعے انسان غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اور جب انسان میں سے سب کچھ نکل جاتا ہے غیر اللہ، اب وہ خالی ہو گیا، اب پھر مرشد اپنی نظروں سے پھر اللہ کو بسا دیتا ہے۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ مجھے تعلیمات فقر پر ناز ہے، یعنی حضور کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر ان پہ کوئی عمل پیرا ہوتا ہے، باطنی تعلیمات کو اپناتا ہے، تو اس کے قلب و قالب سے غیر اللہ نکل جاتا ہے، اس لیے اس پر فقر فرمایا۔ اور یہ بھی کہا والفقر منی، اور یہ تعلیم میری ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب فقر کے 100 درجے ہیں۔ یہ جو فقر آپ کو مل رہا ہے ذکر قلب کی صورت میں، یہ اعلیٰ ترین فقر کی نشانی ہے۔ اگر اس نقطے کو سمجھ لیں، اگر ظاہری طور پر منکرات کو ترک کر دیں، یعنی غلط کام کرنا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کریں، تو یہ کہلائے گا زہد۔ اگر ظاہری ہو تو زہد ہے، باطنی ہو تو فقر ہے۔ اور اگر یہی شے ما سوا اللہ سب سے پرہیز کر لیا، سب کو باہر نکال دیا، یہ فقر ہے۔ اور جو ہم ظاہر میں جن چیزوں کا تعلق غیر اللہ سے ہے، ان تمام میلافائڈ پریکٹسز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ زہد یعنی پرہیزگاری کہلاتا۔ جب زہد اور فقر دونوں مل جاتے ہیں تو پھر وہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ مولا علی کا ایک لقب امام المتقین بھی ہے، متقیوں کے امام۔ جب یہ کسی کو ملتا ہے تو کیا مراد لیا جاتا ہے؟ بھئی فقر کسی پڑیا کا نام نہیں ہے۔ ابھی میں نے جو تشریح بتائی ہے کہ انسان کے قلب میں، باطن میں غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کرنا،
غیر اللہ کو کھرچ کھرچ کے باہر نکالنا، اس کی ابتدا ذکر قلب سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ دھلائی کے لیے آپ کپڑے دھوتے ہیں یا مشین میں ڈالتے ہیں، اس میں پانی بھی ہونا چاہیے، اس میں صابن بھی لگے گا، پانی سے گیلا ہوگا، صابن سے غلاظت باہر نکلے گی۔ لیکن اگر صابن نہ ہو، صرف پانی میں ہی گیلے رہیں کپڑے، تو گندے رہیں گے۔ یہ جو صابن ہے، یہ ہے باطنی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثقالہ، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ہے۔ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور جو قلوب کو دھونے والی شے ہے وہ اللہ کا ذکر۔ یہاں پر بھی اب لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب انہوں نے یہ پڑھ لیا کہ بھئی ذکر اللہ سے دل صاف ہوتا ہے، تو بس وہ ذکر اللہ کرنا شروع ہو گئے۔ 20 سال سے ذکر اللہ کر رہے ہیں، دل صاف ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر غلطی کیا ہوئی؟ دل کو صاف کرنا ہے تو ذکر بھی دل میں ہوگا نا۔ اس زبان سے ذکر کرتے رہے 20 سال، زبان پر ہی رہا، دل تو صاف ہی نہیں ہوا۔ دل کب صاف ہوگا؟ جب ذکر اللہ دل میں جائے گا۔ اب جس طرح فیری لیکوڈ آتا ہے برتن دھونے کا، ظاہر ہے یہ کہا جائے گا کہ بھئی فیری لیکوڈ سے برتن بڑے اچھے دھلتے ہیں، اور آپ فیری لیکوڈ کو برتن کے باہر باہر لگاتے رہیں، اندر لگائیں نا، اور پھر کہیں کہ یار یہ کیسا فیری لیکوڈ ہے، اس سے تو برتن صاف ہی نہیں۔ تم تو اندر تم نے لگایا ہی نہیں۔ جب اندر لگاؤ گے، جہاں لگاؤ گے وہ پاک ہوگا۔ آپ کے گھر میں چور نہ آئے، اس کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں۔ پاکستان میں نے دیکھا کہ لوگوں نے دیواریں، جو ان کی منڈے تھی، دیواروں 4 دیواری تھی، اس کے اوپر انہوں نے لوہے کے خاردار تار لگائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی اگر جمپ مار کے نیچے آنا چاہے تو زخمی ہو کے گر جائے۔ پھر ماڈرن زمانہ آیا تو لوگوں نے کیمراز لگانا شروع کر دیے چاروں طرف۔ اب شاید کچھ اور بھی چیز آئی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک تو فخر یہ ہے کہ غیر اللہ کو باہر نکالیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اندر پاک صاف ہو جائے تو پھر غیر اللہ دوبارہ اندر داخل نہ ہو، اس کی احتیاط کریں۔ تو آپ کو اندر سے پاک صاف کرنے والا مرشد ہے، پھر آپ کے اندر نور بنانے کی مشین لگا دے گا قلب کو، اس سے آپ کا نظام جو روحانیت کا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب اس کے ذریعے پاک ہو گیا، اب غیر اللہ کو اندر نہ گھسنے دے، یہ کام بھی مرشد کا ہے، آپ کے بس کا نہیں ہے۔ تو بیچ کا کام روحانیت کے ذریعے ہے، ابتدا اور انتہا مرشد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ذکر قلب نہ دے اور کہے جی میں نے فخر تم کو عطا کر دیا، جو یقیناً نوجوان جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سینڈل پہنتی ہیں بڑے پتلے پتلے، اتاریں فوری طور پر، اور نیچے والا جو حصہ ہے وہ جو خاردار ہوتا ہے وہ ایسے پیر کو لگائیں، کیونکہ وہ مکار ہے۔ آپ کے اندر جو 16 مخلوقیں اللہ نے رکھی ہیں نا اللہ تک پہنچنے کے لیے، ان سب کا قاتل ہے۔ فخر کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ جب لفظ اللہ دل میں چلا جاتا ہے، دیکھو عام طور پر تو مشہور یہ ہے کہ اللہ کا نام پاک کرتا ہے نا، جیسے کلمہ طیب ہے، اس کے بارے میں کلمہ طیب کیوں کہا؟ اس کو طیب کا مطلب پاک ہے، تو کلمہ طیب کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ پاک کلمہ ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پاک کلمہ ہے، بلکہ یہ کلمہ پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ کلمہ اندر جائے گا، اللہ کا نام جائے گا تو پاک کرے گا نا۔ لیکن ایک حدیث اور زیادہ اس کی ضد میں آ گئی، وہ کیا ہے؟ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستخر الا بمکان طاہر، کہ اللہ کا نام پاکیزہ چیز ہے اور اس وقت تک کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے جب تک وہ مکان پاک نہ ہو۔ تو ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نام سے پاک ہو جائے گا۔
اللہ کے نام کی عظمت یہ ہے کہ وہ ناپاک جگہ پر رہتا ہی نہیں ہے، تو اس کو پاک کون کرے گا؟ اس کو پاک کرنا مرشد کا کام ہے۔ پھر جب وہ اس کو پاک کر دے گا تو پھر پاکیزہ قلب کو پاکیزہ نام اللہ کا وہ رواں دواں کرے گا اللہ کی طرف۔ تو مرشد کامل کی نشانی یہی ہے کہ وہ آپ کی ابتدا جو ہے اسم ذات اللہ کے ذریعے قلب کو بیدار کرنے سے کر دے۔ اب یہ جو تشریحات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، یہ خالص روحانیت اور تصوف کی روح ہے۔ باقی آپ ادھر ادھر جائیں گے تو فقر کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں میں، وہ بڑا ہی ایک اندوہ ناک، ایک المناک منظر ہے۔ کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھنگ کا گلاس چڑھا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، غیر شرعی افعال، ان طرح کی چیزوں کو لوگوں نے کہا ہے بھئی یہ فقیری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چنڈو خانے بنائے ہوئے ہیں، چرس پی رہے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں، اور ایک ہی کش میں دیدار الہی بھی ہو جاتا ہے ان کو۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے مقام پر فائز ہو گئے ہیں۔ ایک گلاس بھنگ کا پی کے سامنے اگر کتا بھی ہو اس کو چاٹیں گے، کہیں گے مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا۔ وہ دماغ تو گھما ہوا ہے نا چرس میں۔ ایسے لوگوں نے ہی فقیری کی لائن کو بدنام کیا ہے، ولیوں کو بدنام کیا۔ نہ تو کسی ولی نے آج تک اپنے مرید کو یہ کہا کہ مجھے سجدہ کرو، نہ کسی مرشد نے یہ کہا کہ تم چرس اور بھنگ پیو۔ یہ ساری باتیں ان شیطان صفت لوگوں کی ہیں جن کا تصوف سے، روحانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب غلط ہے۔ روحانیت نام ہے روحوں کو بیدار کرنے کا، اور روحیں تو بعد میں بیدار ہوں گے، پہلے تو پاک ہونا اندر کا نظام۔ پاک کون کرے گا؟ 1,80,000 جالے جو چڑھے ہوئے ہیں قلب کے اوپر، ان کو اتارے گا کون؟ قلب کا منہ کون کھولے گا؟ شرح صدر کون کرے گا؟ آج کل کے دور میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کچھ کرے گا، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ وہ ہدایت تو اللہ ہی دے گا، لیکن ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا نا، خود تو تیرے گھر پہ نہیں آئے گا چلو بھائی ظاہر شاہ میں تجھے ہدایت دینے آیا ہوں لیٹ جاؤ، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ تو مرشد کامل وہی ہے جو سب سے پہلے اپنی نگاہ سے نظر جنادی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ۔ جن کی نظروں کو کیمیا گری عطا ہو جاتی ہے وہ پتھر پر نظر ڈالیں تو سونا بنا دے۔ اللہ ذات کریں دیا کی سید تے کیا جھٹ۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نعمت اللہ تعالیٰ چاہے جٹ کو عطا کر دے چاہے سید کو عطا۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی سید کو ہی ملے گی، حضور کے رشتہ دار ہیں، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے نا۔ یہ اللہ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اچھا، اب وہ کہنے کو تو فخر بڑی زبردست چیز ہے، لیکن جب لوگ عملی طور پر فخر کی تعلیمات میں لگتے ہیں اور جب اندر کی بیوی بچوں کی، ماں باپ کی، پیسے کی، دنیا کی محبت باہر نکلتی ہے تو پھر وہ لپ لپ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بدل گیا، اب تو یہ ہم سے بات نہیں کرتا، بیوی کو شکایت، ماں کو شکایت، باپ کو شکایت، رشتہ داروں کو شکایت، سب کو شکایت۔ پھر وہ کہتے ہیں ارے یار یہ راستہ ہی غلط ہے، اس نے تو سب سے ہٹا دیا۔ وہ بھوتنی کے ذرا غور سے سوچ، فخر کا مطلب یہی ہے کہ سب سے جان چھوڑا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں گم ہو جا اور سب سے رشتے ناطے توڑ کر صرف اسی کا ہو جا۔ سب سے مشکل بات اس لائن کی یہی ہے کہ سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جس نے صرف اللہ کو اپنے اندر لانا ہو اس کو غم نہیں ہے کسی کو چھوڑنے کا، وہ خوشی خوشی قربان ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے اگر دنیا والوں کو، دنیا داروں کو، پیسے کو، دنیاوی محبتوں کو اگر تو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو تیری تقدیر میں اللہ ہے کہاں؟ جن کی تقدیر میں اللہ لکھا ہوتا ہے ان کا سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے کہ لے لے سب کچھ، مجھے تو چاہیے۔ اب یہ جو صحبت میں تم ہماری بیٹھتے ہو، اس میں ایک ہی چیز نظر آئے گی آپ کو، صرف ایک چیز، باقی سب کی محبت چلی جائے، سرکار کی آ جائے۔
اچھا پھر جو ہمارے قریب ہوتے جاتے ہیں، اب جو ہمارے قریب ہوتے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو قریب ہوتے جاتے ہیں ان کی ذہنیت بدلتی جاتی ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں، ازلی مومن ہوتے ہیں، ان کی ذہنیت بدلتی جاتی ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ سرکار کے لیے ہوتا جاتا ہے. اور جو ازلی مومن نہیں ہے وہ کہتے ہیں لے جی ہمارے 20 سال ضائع کر دیے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. وہ ملا کیوں نہیں؟ کہ جس تعلیم سے تمہارے اندر سے غیر اللہ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہم اس کو نکال رہے ہیں، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہم اس کو نکال رہے ہیں، اور جب تم نے دیکھا کہ یار یہ تو ساری دنیا سے چھڑوا رہا ہے، پیسے سے بھی چھڑوا رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہے، وہ فقر کے لیے تم کہتے مونگ پھلی کھانے آئے تھے. فقر کا مطلب کیا ہے؟ فقر کا مطلب یہی ہے سب کو چھوڑ اگر اس کو پانا ہے، اور جب تک نہیں چھوڑے گا تو اس کو پائے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کو شراکت پسند نہیں، اللہ کو شراکت پسند نہیں.